وہ کہیں گے آپ کالے بکرے لے کر آئیں، آپ کالی مرغی لے کر آئیں، آپ سیمنٹ کی بوریاں لے کر آئیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ہمیں 20,000 30,000 روپیہ دیں گے، آپ اتنے پیسے دیں گے، اتنی اماؤنٹ دیں گے، آپ کے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ اس دور کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا ہوسٹ میزبان محمد عاصم ابان، اور جیسا کہ میں نے اپنے کلاس ویلاگ میں ایک بڑا اہم ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ میرا جو آنے والا ایک ویلاگ تھا وہ جادو ٹونے پہ ہوگا، جو سلفی عملیات ہیں، جو کالا جادو آج کل یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، تو اس پر بات کرنی تھی۔ باقی مسئلے مسائل تھے تو ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری جانی پہچانی شخصیت ہیں، عالم دین بھی ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں یہاں پہ، تو ان کی طرف بھی جائیں گے، ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کالا جادو ہے کیا ہے اور کیا یہ چیز ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ مسجد کے امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ، جناب حضرت علامہ مولانا سلیم الرحمان ثانوی نقشبندی صاحب۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور آج کا جو موضوع ہے ہم ان کی طرف جائیں گے اور ان سے ان کی خدمات لیں گے، اور میں بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروں گا کہ بیسیکلی کالا جادو کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک، خیریت سے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، کرم اللہ کا۔ اچھا علامہ صاحب، جیسا کہ میں بھی بیان کر رہا تھا کہ کالا جادو جو اور نظر بد خاص کر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب سے ماڈرن سائنس آئی ہے ہماری اس سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کالا جادو ایگزسٹ بھی کرتا ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے جادو کے حوالے سے کہ آیا اس دور کے اندر اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بہت سیریس ایک معاملہ ہے کہ ناظرین اکرام، امام الانبیاء علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہ جادو والے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس دور حاضر کے اندر جو عملیات والا سلسلہ ہے ان میں اکثر فراڈ پایا جاتا ہے۔ آپ کو کہیں گے آپ کالے بکرے لے کر آئیں، آپ کالی مرغی لے کر آئیں، آپ سیمنٹ کی بوریاں لے کر آئیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ہمیں 20,000 30,000 روپیہ دیں گے، آپ اتنے پیسے دیں گے، اتنی اماؤنٹ دیں گے، آپ کے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ اس دور کے اندر اکثر فراڈ پایا جاتا ہے۔ لوگ اکثر خواتین جو ہیں وہ اپنے خاندان کے رشتوں کے معاملات میں آ کر وہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں، مختلف عاملین کے پاس، مختلف فراڈی لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور جا کر ان سے اپنی معاملات ڈسکس کرتی ہیں اور وہ لوگوں سے پھر پیسے پٹورتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جادو ایک حقیقت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہوا ہے۔ جی امام الانبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہوا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام پر ایسا جادو ہوا تھا کہ آپ کسی چیز کا خیال کرتے تھے، حقیقت میں وہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام پر ایسا سخت قسم کا جادو ہوا تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ رب تعالیٰ سے جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ اب وہ کیا تھا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ دو شخص آئے، ایک میرے سرانے پہ کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، اور یہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ ان صاحب کو کس چیز کی بیماری ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لبید بن عاصم نے، وہ شخص ہے جس نے امام الانبیاء علیہ السلام پر جادو کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ کہنے لگے یہ جادو کہاں ہے، یہ کس چیز سے جادو ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی کنگھی مبارک سے اور امام الانبیاء علیہ السلام کے بال مبارک سے وہ جادو ہوا ہے۔ تو جب امام الانبیاء علیہ السلام نے جب یہ بات حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ جس کنویں کے اندر یہ تعویذ موجود تھا، یہ جو عملیات والا جو سلسلہ جس کنویں کے اندر موجود تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی اتنا سرخ تھا کہ اگر مہندی کو نچوڑا جائے جتنا سرخ اس پانی کا کلر ہوتا ہے اس سے زائد اس کنویں کا پانی تھا۔ تو سامعین محترم، میری یہی گزارش ہے کہ آج کچھ خواتین ہمارے ایک علاقے کے اندر کس طرح واقعہ ہوا ہے کہ خواتینوں نے آپس میں رشتوں کی باتیں کی لیکن ان کا آپس میں رشتہ نہیں طے پایا، آخر دوسرے مخالفین نے کیا کیا، ان کے اوپر جادو کر دیا، لڑکی کو جادو سے مار دیا۔ تو سامعین محترم، میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو جادو کرنے والے ہیں اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مارنے والے ہیں، تو سامعین محترم کتب احادیث کے اندر
اور دیگر علماء محدثین فقہاء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ وہ بندہ خسارے میں ہے، وہ بندہ جہنمی ہے۔ واہ جی ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست انہوں نے بات بتائی اور میرے علم میں بھی آپ نے اضافہ کیا، بہت شکریہ۔ کہ ناظرین جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس دور میں جیسا کہ جادو بڑا بڑھ چکا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی عاملین ہیں ان کا بزنس بھی بڑا گرو کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایسے بات کر رہے تھے کہ بکرے شکرے اور پیسے شیسے دینا، تو یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے علامہ صاحب کہ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جعلی عامل بھی بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ۔ تو اس چیز کی پہچان کیسے کی جا سکے گی اور کون سے ایسے معتبر، سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہمارا سولوشن قرآن پاک ہے، بالکل تو کچھ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے فضائل، اس طرح کی عملیات بتا دیں جو گھر میں بیٹھا ہے کام فرض، جیسے کہ میں اپنی ذات کی بات کروں یا جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں گھر میں ہماری مائیں بہنیں، تو وہ خود سے وہ باجماعت نماز کے ساتھ کوئی ایسے وظائف آپ اگر بتا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لیے بھی۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے جو جادو کا عمل اس سے گزر رہا ہے تو یہ فی سبیل اللہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اس کو اصلاح بتانا۔ تو اس میں آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں جائل عامل کا کیسے پتہ چلے گا؟ جائل عامل یہی ہوگا کہ وہ آپ کو بولے گا ہمیں پیسے دو، ہمیں یہ دو، آپ سے مال و دولت آپ کا بٹورے گا، آپ کے اوپر اس طرح واردات کرے گا۔ لیکن میرے شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ پیر فقیر ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اسی جامع مسجد کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صدقی دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر جتنی بھی کالے پیلے نیلے صفلی عمل جتنی بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام اس کے عملیات سے دور ہو جائیں گے۔ باقی دیکھیں، اچھا علامہ صاحب ایک اور چیز ہے، نظر بد بڑی پائی جاتی ہے آج کل اکثر جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں وہ اتفاق کریں گے اس بات سے، خاص کر نوجوانوں میں آدھے سر کا درد کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ تو جتنا میرا علم ہے اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق یہ کچھ نظر بد کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، جسم میں اچانک درد شروع ہو جانا، آدھے سر کا درد شروع ہو جانا یا کوئی چیز بھول جانا بار بار۔ تو اس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو نظر بد ہے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا وظائف؟ آپ نے نظر بد کی بات کی، مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا اور یہ مستند کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک بڑا پتھر تھا جی، پرانے زمانے کے اندر، ایک بہت بڑا پتھر تھا، اسے نہیں توڑا جا سکتا تھا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ جاؤ کسی ایسے